بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم 9th کلاس کا سبق نمبر 5 نسو اور سلیم کی گفتگو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم جو ان کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد دہلوی وہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو آج ہم جو سبق ہے نسو اور سلیم کی گفتگو وہ پڑھیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس پیج نمبر 68 پہ ہے ٹیکسٹ بک بورڈ، تو ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تعارف ہے سب سے پہلے، اس سبق کے حوالے سے تعارف ہے کچھ۔ دلی میں ایک سال ہیضے کی سخت وبا آئی۔ تو اسٹوڈنٹس وبا کا مطلب ہوتا ہے بیماری، تو یہ میں نے اوپر لکھ دیا ہے وبا، اس کا مطلب بیماری۔ نسو بھی دیگر افراد کی طرح ہیضے میں مبتلا ہوا، یعنی کہ اسے بھی ہیضہ ہو گیا اور سمجھا کہ موت قریب ہے۔ جیسے اسے ہیضہ ہوا تو اس نے سمجھ لیا کہ موت قریب ہے۔ مایوسی کے عالم میں، یعنی کہ مایوسی کی کیفیت میں اسے عاقبت کی فکر ہوئی، یعنی کہ اسے آخرت کی فکر لاحق ہوئی۔ ڈاکٹر نے اسے خواب آور دعا دی تو وہ سو گیا۔ خواب آور دعا نیند والی دوائی، نیند والی دعا جو ہوتی ہے جس سے نیند آئے اسے کہتے ہیں خواب آور دعا۔ خواب میں اس نے مرنے کے بعد عاقبت کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے۔ عاقبت آخرت کے دل دہلا دینے والے خوف زدہ، جس سے دل دہل جائے، دل خوف زدہ ہو جائے، اس نے وہ مناظر دیکھے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ہڑبڑا کر یعنی کہ بہت زیادہ خوف کے عالم میں، خوف کی کیفیت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ خواب سے بیدار ہو کر، خواب میں نے یہاں پہ نیند ہے، اس کا مطلب نیند سے بیدار ہو کر اٹھ کر نسو کو اپنی اور اپنے خاندان کی بے مقصد زندگی پر افسوس ہوا۔ وہ جیسے اٹھا تو اسے اپنے خاندان کی بے مقصد سی زندگی پر افسوس ہوا۔ اس نے گزشتہ زندگی کی تلافی کا عہد کر لیا، اس نے ازالہ کرنے کے لیے عہد کر لیا، وعدہ کر لیا کہ اپنی بیوی فہمیدہ کو خاندان کی اصلاح بہتری کے لیے اپنا مددگار بنایا۔ اسی سلسلے میں ایک روز اپنے بیٹے سلیم کو بالا خانے پر صبح کے وقت بیدارہ کے ذریعے بلا بھیجا۔ تو جیسے ہی اس نے فیصلہ کر لیا اپنی بیوی کے ذریعے مدد کرنے کا، اصلاح کرنے کا، بہتر کرنے کا، تو اس نے کیا کیا کہ بالا خانے اوپر والے کمرے میں اس نے اپنے بیٹے سلیم کو بالا خانے صبح کے وقت بیدارہ کے ذریعے بلا بھیجا کہ بیدارہ میں نوکرانی ہے یہاں پہ، اسے بلانے کے لیے کہ اسے بلاؤ، اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ سبق یہاں سے ہمارا سٹارٹ ہوگا، یہ تعارف تھا جسٹ، تو یہاں سے ہمارا یہ جو ہے لیسن جو ہے سبق سٹارٹ ہوتا ہے۔ آج تو میاں بیوی میں یہ کول قرار ہوا، کول قرار ہونا معاہدہ ہونا، ٹھیک ہے، معاہدہ کرنا یا ہونا۔ اگلے دن چھوٹا بیٹا سلیم ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا کہ بیدارہ نے آج جگایا۔ بیدارہ مطلب نوکرانی نے۔ اگلے ہی دن صبح جب چھوٹا بیٹا اس کا، کس کا؟ نسو کا، چھوٹا بیٹا سلیم ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا تو نوکرانی نے اسے آج جگایا کہ صاحبزادے اٹھیے، کہ صاحبزادے اٹھ جائیے، بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں، یعنی کہ اوپر والے کمرے میں، بالا خانہ کہتے ہیں اوپر والے کمرے میں، چھت والے کمرے میں میاں بلاتے ہیں، مطلب نسو میاں جو ہیں، آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ بلاتے ہیں۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس کی تھی۔ سلیم کی جو عمر تھی اس ٹائم کوئی 10 سال کی تھی۔ سلیم نے جو طلب کی خبر سنی گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جیسے ہی سلیم نے طلب کی خبر سنی کہ مجھے بلایا ہے والد صاحب نے، تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے ہاتھ منہ دھو ماں سے آ کر پوچھنے لگا۔ جلدی سے یعنی کہ ہاتھ منہ دھو مطلب کہ اس نے فٹافٹ ہاتھ منہ دھو کر اپنی والدہ سے پوچھنے لگا کہ اماں جان، تم کو معلوم ہے ابا جان نے کیوں بلایا ہے؟ کہ کیا آپ کو معلوم ہے، کوئی خبر ہے کہ کیا انہوں نے پوچھنا ہے کہ کس لیے مجھے انہوں نے اوپر والے کمرے میں اوپر بلایا ہے، کیا کوئی خیریت ہے؟ تو ماں، مجھ کو کچھ خبر نہیں۔ تو ماں نے کہا کہ مجھے کوئی خبر نہیں ہے، کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ تمہیں کس لیے بلایا گیا ہے۔ پھر سلیم نے کہا کچھ خفا تو نہیں ہے، یعنی کہ خفا میں نے ناراض۔ اس نے کہا کہ کچھ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے ماں کہنے لگی ابھی تو کوٹھے پر سے نہیں اترے، یعنی کہ کوٹھا میں نے چھت، کوٹھا جو ہے وہ
پرانے لفظ ہیں، یعنی کہ یہ پنجابی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چھت، یعنی کہ وہ ابھی چھت پر سے نہیں اترے۔ سلیم بیدارہ، سلیم یعنی کہ بیدارہ سے، تجھ کو کچھ معلوم ہے؟ اس نے کہا بیدارہ سے یعنی کہ نوکرانی سے کہ تجھے کچھ معلوم ہے؟ بیدارہ نے آگے سے جواب دیا کہ میاں میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی، میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے کہ اب سلیم نے اس سے پوچھا نوکرانی سے کہ آپ کو کچھ معلوم ہے، مطلب کہ مجھے کس لیے بلایا ہے، کہ مجھ سے ناراض ہیں یا کوئی اور وجوہات ہے، آخر کس لیے بلایا ہے؟ تو اس نے بیدارہ نے نوکرانی جو تھی اس نے کہا کہ میاں میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی، میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے کہ وہ کوئی کتاب کو اسٹڈی کر رہے تھے، میں آنے لگی تو میاں نے آپ کا نام لیا اور کہا کہ ان کو بھیج دیجیو، کہ ان کو بھیج دیں، کہ جب میں نیچے آنے لگی تو انہوں نے کہا کہ ان کو بھیج دیں۔ سلیم صورت سے کچھ غصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا؟ اس نے کہا کہ صورت سے، چہرے سے، شکل سے، ان کے چہرے سے غصہ تو معلوم نہیں ہوتا تھا کیا؟ یعنی کہ یہ بات ہو رہی ہے بیدارہ سے، اس ٹائم جو چھوٹا بچہ ہے 10 سال کا، وہ ابھی پوچھ رہا ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھے کس لیے بلایا ہے، کہ کوئی غصہ تو نہیں ہے۔ پہلے ماں سے پوچھا، پھر اس نے نوکرانی سے پوچھا، بیدارہ جو ہے وہ یہاں پہ نوکرانی ہے، اس سے پوچھا کہ کچھ غصہ تو نہیں معلوم ہوتا چہرے سے ان کے۔ تو اسٹوڈنٹس آج کا لیسن ہمارا یہیں ختم ہوتا ہے، نیکسٹ لیسن میں ہم آگے پڑھیں گے، سبق سے اگلے صفحے سے پڑھیں گے۔ تو نیکسٹ لیسن تک کے لیے خدا حافظ۔